السلام علیکم دوستو، میں محبوب الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب بھٹا آفیشیل۔ دوستو، آج میں ایک مختلف اور ڈیفرنٹ موضوع کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج کل بورڈ امتحانات اور ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ ان کی آمد ہے، اور طلبہ کرام کے اندر بے چینی، بے اضطرابی کی کیفیت پائی جا رہی ہے اور مایوسی کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا تھا، بجائے کہ وہ مایوس ہوں، بجائے کہ وہ کسی غلط راستے پہ چلیں، تو میں ان کی رہنمائی کرتا چلوں۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ مزید بات بڑھانے سے پہلے ذرا آپ سے ایک درخواست کرتا چلوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے خواہش مند ہیں، تو آپ اسے سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے۔ تو میں آج آپ کے ساتھ ایک ذاتی تجربہ شیئر کروں گا۔ دوستو، جب آفٹر میٹریکولیشن کچھ معاملات اور کچھ ایسی وجوہات پیدا ہو گئی جس میں میری اسٹڈیز کے اندر ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، اور اس کو کنٹینیو کرنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا اور ہو چکا تھا، اور اس دوران 1 سال گزر گیا۔ اسی قسم میں کہ میں اپنی پڑھائی کو کیسے جاری کروں۔ تو ایک وقت تھا کہ میں نے انٹرمیڈیٹ کے داخلے جا رہے تھے، تو میں نے کمپوزٹ ایڈمیشنز بھیج دیے، پارٹ 1 اور پارٹ 2، اور اللہ کا نام لے کے تیاری شروع کر دی۔ پیپر ہو گئے، پیپر دے دیے، تیاری کی، پیپر ہوئے، تیاری کی، سب کچھ بہتر ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ تو میں نے دین کا شغف الحمدللہ بچپن سے ہی تھا، والدین کی طرف سے، علماء کرام کی صحبت اللہ رب العزت نے ہمیشہ دی ہے، اور دینی کتب کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، قرآن و حدیث کی کتاب کا موقع ملتا رہتا ہے۔ تو اس میں ایک مرتبہ میں مطالعہ کر رہا تھا، تو یہ وظیفہ جو ہے وہ مجھے وہاں لکھا ہوا ملا کہ امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے طریقہ۔ خوشی ہوئی، ہوتا ہے، عام لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ چلو کوئی ہمیں آسان راستہ مل جائے۔ بہرحال اس وقت کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھا۔ میں نے اس وظیفے کو کیا، اور میرے رب نے اب میری امیدوں سے بڑھ کر مجھے نوازا، میری توقعات سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مجھے نوازا۔ تو وہی اسی تجربے کے تحت اسی وظیفے کو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ دوستو، اس وظیفے سے پہلے سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پہ آنا ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ اس کا مفہوم، اے اہل ایمان، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ اللہ کی مدد کے 2 طریقے ہیں۔ استعینوا بالصبر، سب سے پہلے صبر کرنا ہوگا، اللہ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے صبر کرنا ہوگا۔ اپنے اندر یہ ہیجانی کیفیت، یہ بے چینی، یہ بے اضطرابی کی کیفیت کنٹرول کرنا ہوگا۔ حالات، معاملات، مشکلات برداشت کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کریں، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہوگا۔ سب سے بنیادی چیز یہ صبر ہے۔ اور اس کے بعد والصلاۃ، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔
इन्न अल्लाह मअस-साबिरीन। उसके बाद मेरे रब ने कहा कि जिसने मुझ पर तवक्कल करते हुए मेरी रज़ा पर राज़ी होते हुए अपने आप को काबू में रखा, बर्दाश्त में रखा, फिर मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो बच्चों, आपने सबसे पहले अपने अंदर से ये मायूसी और ये नाउमीदी और ये बदगुमानी ख़त्म करनी होगी। अपने अंदर तवक्कल अल्लाह पैदा करना होगा, अल्लाह पर भरोसा और यकीन रखना होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसलों पर राज़ी होना होगा। हर हाल में अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी होना होगा। और फिर नमाज को कायम करना होगा जिस तरह मेरा रब चाहता है। खुशू व खुजू वाली नमाज पढ़ें, अल्लाह से मांगे। दिन में 5 मरतबा अल्लाह से मुलाकात का मौका मैसर आता है, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से बात करें। तो पहले तो आपको इस लाइन पे आना होगा। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी आसरे की ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह से बात करें, नमाज के ज़रिए अल्लाह से बात करें। सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ उनके आप मुतालिया करके देखें, भरी पड़ी हैं। जब कभी मुश्किल पेश आती मुसल्ले पे खड़े रहते, जब कभी मुश्किल पेश आती मुसल्ले पे खड़े रहते। खुद आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आपकी सीरत से देखें कि जब कभी मुश्किल पेश आई अल्लाह से मदद मांगी, नमाज के ज़रिए मांगी। अल्लाह से मदद मांगी, नमाज के ज़रिए मांगी, क्योंकि अल्लाह ने हमें सिखाया ही यही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया ही यही है कि अगर आप मेरा साथ चाहते हैं, अगर आप मुझसे मदद चाहते हैं तो 2 बातें अपने अंदर हमेशा पैदा करें। एक, नमाज नहीं छोड़ो और एक, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ो। तो इसलिए पहले तो अपने आप को नमाज पे लाएं, 5 वक्त की नमाज पे लाएं। उसके बाद दोस्तों, ये जो वजीफ़ा है, ये जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता, इशा की नमाज के बाद आप इसको अपना मामूल बना लें, ठीक है। जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक आप इसको अपना मामूल बना लें। हाँ, एक और बात मैं मैं भूल गया, वो याद आ गई। वो बात ये है कि जब हम इस तरह की कैफियत होती है ना, तो लोगों के ताने भी बड़े सुनने को मिलते हैं। मैंने भी सुने थे, सुनाते हैं, यहाँ तक कि अपने घर वाले ही सुनाते हैं। ओहो, लगता है रिज़ल्ट आने वाला है। अच्छा, अब अल्लाह याद आ रहा है। दोस्तों, एक बात याद रखना, मेरे रब ने इसके लिए इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई की है और मेरे दिल को खोला है इस पर कि मैं एक मतलब पढ़ रहा था, उसमें सूरह बकरा के अंदर अल्लाह फरमाता है कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि अहले ईमान, इसका मफ़हूम बता रहा हूँ, तर्जुमा मफ़हूम, कि अहले ईमान पर जब कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई ज़रूरत पेश आती है ना, तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही से रुजू करने वाले हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट जाने वाले हैं। और अगली आयत कमाल की बात मेरे रब ने की है। अल्लाह ने फरमाया कि जो फिर इस तरह का तर्ज़ अमल इख्तियार करता है ना, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। इसका तर्जुमा मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला फिर उन्हीं के लिए फ़ैसले फरमा देता है, नज़र करम के फ़ैसले फरमा देता है, हिदायत के फ़ैसले फरमा देता है और उसके साथ साथ रहमतों के फ़ैसले फरमा देता है। तो दोस्तों, इसलिए परेशान नहीं होना, लोगों की बातों में नहीं आना, और इसलिए भी परेशान नहीं होना कि हमारे दिल के अंदर भी ये वसवसे पैदा होंगे। ये शैतान हमारे दिल में भी वसवसे पैदा करेगा। और मैं भी जब कर रहा था तो मुझे भी ऐसा ही वसवसे हो गए, भाई ये क्या बात हुई, सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, सारा साल अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, अब अपनी मुश्किल में फंसे हैं, मुश्किल में आए हैं तो अब अल्लाह याद आया। तो भाई ये मोमिन की सिफत है, ये ईमान की खूबी, ये ईमान की सिफत है कि अल्लाह ही को तो याद कर रहे हैं ना, अल्लाह ही से मांग रहे हैं ना। वो खुद ही तो कहता है कि जब मुसीबत हो तो मुझसे मांगो, जब ज़रूरत हो तो मुझसे मांगो, तो उसी रब से ही मांग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर हमें फ़ख्र है कि हम अपने रब से मांग रहे हैं, किसी और के सामने हाथ नहीं फैला रहे, किसी और की मिन्नत समाजत नहीं कर रहे, कोई 2 नंबर रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरे बच्चों, इस वाले से परेशान नहीं होना। लोग बातें करेंगे, करने दें, कोई बात नहीं, शैतान वसवसे डालेगा, थूक दें उसको, करने दें। आप अपने काम पर जुड़े रहें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से इस्तिकामत मांगते रहें। ये नहीं है कि सिर्फ इसी मांगते रहें कि अल्लाह तू ही तौफीक देने वाला है, या अल्लाह नेक अमाल की तू ही तौफीक देने वाला है, या अल्लाह हमें तौफीक दे ताकि हम इस अमल पर मुसलसल कायम रहें। तो बढ़ते हैं, आपकी जो आपका सस्पेंस है उसको ख़त्म करते हैं। वो यही है कि आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद मुसल्ले पे बैठ जाना,
اس کے بعد آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھنا ہے۔ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد آپ وہیں پہ بیٹھیں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو آسان لگے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے کم از کم 70 بار، زیادہ جتنا آپ کا دل کرے، لیکن کم از کم 70 بار 70 ٹائمز جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ دل میں خیال، دل میں ذہن میں خیال یہی رکھنا ہے، اے اسباب کے پیدا کرنے والے، اے اسباب کے پیدا کرنے والے کوئی سبب پیدا فرما، اے آسانیاں پیدا کرنے والے کوئی آسانیاں پیدا فرما۔ آپ کی زبان پر اسباب مسبب الاسباب ہو، دل اور دماغ خیالات پر یہی ہو کہ اے رب، اے آسانیاں بانٹنے والے آسانی پیدا فرما، اے عافیت دینے والے عافیت پیدا فرما، اے کامیابیاں دینے والے کامیابیاں، یعنی اللہ سے آپ نے لو لگانی ہے، اللہ سے جڑ جانا ہے۔ یقین جانیے اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد جب 70 مرتبہ یہ ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ 11 مرتبہ درود شریف مانگے۔ اور اگلی بات ہے دوستو، اس وظیفے کا جو میں نے بتایا ہے، الحمدللہ میں خود اس سے کئی مرتبہ مستفید ہوا ہوں، اور کئی دوستوں کو بتایا، ان کے ساتھ ڈسکس کیا، ان کو بھی بتایا، ان کو بھی بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ لیکن میں ایک بات یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے مومن کی دعا کی قبولیت کی 3 حالتیں رکھی ہیں، دعا کی قبولیت کی 3 حالتیں رکھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ 3 حالتیں رکھی ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ مومن نے رب سے جو مانگا ہے، رب بہتر سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، میرا رب میرے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اگر جو میں اللہ سے طلب کر رہا ہوں اور وہ میرے حق میں بہتر ہے، تو میرا رب مجھے اسی کو قبولیت کا درجہ دیتے ہوئے عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری جو کیفیت ہے دعا کی، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے رب سے کچھ مانگا، لیکن میرے لیے کچھ اور بہتر ہوتا ہے، کہ کوئی آنے والی مصیبت ہوتی ہے، کوئی آفت ہوتی ہے، کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ میرے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ جو طلب کر رہا ہے کہ اس طلب کے بدلے یہ آسانی اگر اس کو دے دی جائے، یہ مشکل اس سے ڈال دی جائے، تو یہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مطلب دوسری حالت بھی قبولیت ہی ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ ہم سے زیادہ بہتر ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور حدیث کے مفہوم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تیسری جو حالت ہے دعا کی قبولیت کی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے روز محشر اس دعا کا اجر عطا فرمائیں گے، جس کو دنیا میں قبولیت کا درجہ نہ ملا کسی بھی وجہ سے۔ اور یہاں بات ختم نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ جب اس کو اس دعا کا اجر روز محشر جب اسے دکھے گا، وہ نامہ اعمال میں دیکھے گا، وہ افسوس ظاہر کرے گا، کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ بیٹا آپ اندازہ لگا لیں، مومن کو اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی مایوس نہیں کرتا، مانگنے والے کو اللہ رب العزت کسی صورت بھی مایوس اور محروم نہیں کرتا۔ یعنی اگر قبول کر دی پھر بھی اس کا فضل ہے، نہیں قبول کی اس کے عوض کوئی ہمارے لیے اور مشکل کو آسان کر دیا پھر بھی اس کا فضل ہے۔ اور روز محشر تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، ہماری ہر دعا اللہ رب العزت اسے قبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں مانگنے والا بننا ہے، اس پر توکل کرنے والا بننا ہے۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ اس وظیفے کو کریں، اللہ سے آسانی مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمیں اسی صدقے 5 وقت کا نمازی بنا دیں۔ اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ ساتھ میں اس کو ریٹن فارم میں بھی اس کی پکچر ساتھ اٹیچ کر دوں گا، تاکہ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو آسانی سے پڑھ سکیں۔
تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اسی امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے، آپ اس وظیفے کو کریں گے، نماز کی پابندی اختیار کریں گے اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے امتحانات کے لیے کریں، کوئی بھی مشکل مصیبت آتی ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے اسی حد سے، اسی طریقے سے، اسی ذریعے سے، کیونکہ یہ ہمارے بڑوں کا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، وہ اپنے رب کو مناتے تھے، وہ انہی طریقوں سے مناتے تھے، تو ہم بھی اپنے بڑوں اور اسلاف کے طریقوں پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور خاص طور پر 5 وقت کی نماز پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔